أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ کوثر نمبر 108 بحوالہ تفسیر نمونہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، اس میں 3 آیات ہیں۔ سورہ کوثر کے مطالب اور ان کی فضیلت۔ مشہور یہ ہے کہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، لیکن بعض نے اس کے مدنی ہونے کا احتمال بھی دیا ہے۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ سورہ 2 بار نازل ہوا، ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ میں۔ لیکن جو روایات اس کے شان نزول میں وارد ہوئی ہیں وہ اس کے مکی ہونے کے مشہور قول کی تائید کرتی ہیں۔ اس سورہ کے شان نزول میں آیا ہے عاص بن وائل جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر اکرم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس ابتر سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کے کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی بلا عقب مقتول نسل۔ لہذا قریش نے پیغمبر اکرم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو آن حضرت کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی گئی اور اس کے دشمنوں کو ابتر کہا گیا۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ پیغمبر اکرم کے بانوء اسلام جناب ختیجہ سے 2 پسر تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور پیغمبر اکرم کو کوئی بیٹا نہ ہو رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور وہ آن حضرت کو ابتر کہنے لگے۔ وہ اپنی روایت کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے، اور سانحے کے باعث ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، اور چنانچہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا اور اس سورہ میں اعجاز آمیز طریقہ سے انہیں جواب دیا اور خبر دی گئی کہ آن حضرت کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام بھی کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا قلب نازک دل اس قبیح لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین اور مقدر ہوا تھا۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت۔
اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے ترجمہ: جو شخص اس کی تلاوت کرے خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو اجر دے گا۔ اس سورہ کا نام کوثر اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ کی تلاوت اور ترجمہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں۔